لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی سے علی احمد میں آپ کی خدمت میں اس وقت پہلے پارے کے 14 رکوع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں. اس 14 رکوع میں سورہ بقرہ کی آیت 113 سے لے کے 121 تک کی آیات شامل ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آیت نمبر 113 کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ترجمہ یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی خدا کے ہاں کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ باطل پر ہیں. حالانکہ دونوں گروہ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہیں ایسے تعصبات اور کینوں سے علیحدہ رہنا چاہیے. نادان اور مشرک لوگ بھی ان کی سی باتیں کرتے ہیں. خداوند عالم قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا. آیت نمبر 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ترجمہ ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو مساجد میں خدا کا نام لینے سے روکتا ہے اور ان کی بربادی میں کوشاں ہے. مناسب نہیں کہ خوف و وحشت کے بغیر یہ لوگ ان مقامات میں داخل ہوں، بلکہ مسلمان ان مقامات مقدسہ سے انہیں روک دیں اور انہیں وہاں نہ آنے دیں. یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر یہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے. اس آیت کے شان نزول یہ لکھا گیا ہے کہ اسباب نزول میں ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ آیت عیسائی ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے. جو عیسائی ساتھی تھے، عیسائیوں نے اور بنی اسرائیل سے جنگ کی تو توریت کو انہوں نے آگ لگا دی اور ان کی اولاد کو قید کر لیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا اور اس میں مردہ چیزیں پھینک دیں. مرحوم طبرسی مجموع البیان میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ بیت المقدس کو خراب کرنے اور تباہ و برباد کرنے کی کوشش مسلسل جاری رہی، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا. حضرت امام صادق علیہ السلام سے بھی ایک روایت منقول ہے جس میں یہ آیت قریش کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ اور مسجد الحرام میں داخل ہونے سے وہ منع کر رہے تھے. عیسائی بھی بیت المقدس پر قبضہ کر کے اس میں وہ ناپسندیدہ عمل سر انجام دیتے تھے جن کا ذکر ابن عباس کی روایت میں آ چکا ہے تاکہ وہ اسے برباد کر سکیں. آیت مزید کہتی ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ یہ لوگ خوف و وحشت کے بغیر ان مکانات میں داخل ہوں. یعنی دنیا کے مسلمانوں اور توحید پرستوں کو چاہیے کہ وہ اس مضبوطی سے قیام کریں کہ ان ستمگروں کے ہاتھ اس مقدس مقامات سے دور ہو جائیں اور ان میں سے کوئی بھی علی الاعلان بلا خوف ان مقامات مقدسہ میں داخل نہ ہو سکے. وہ چاہتے تھے کہ مساجد کو ویران کر دیں. آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، جدھر بھی رخ کرو خدا موجود ہے اور خدا بے نیاز و دانا ہے. حکم یہ ہوگا ہے کہ
گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ ان ظالمین سے متعلق گفتگو تھی جو مساجد الہی کی آبادی سے روکتے تھے. اب یہاں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو سوال سامنے آتا ہے یہ کہ جدھر چاہے کو کرو، اگر خدا ہے تو پھر قبلے کی بھی کیا ضرورت ہے. تو اس ضمن میں گفتگو بعد میں کچھ ہوگی، لیکن قبلے کی طرف متوجہ ہونے کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ خدا کی ذات پاک کو کسی معین سمت و جہت میں سمجھا جائے، بلکہ انسان چونکہ مادی وجود ہے اور مجبور ہے کہ کسی ایک ہی طرف نماز پڑھے، لہذا حکم دیا گیا ہے کہ سب کے سب استثنائی مقامات کے علاوہ ایک ہی طرف نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کی صفوں میں وحدت اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے. یہاں وجہ اللہ استعمال کیا گیا، اس سے مراد خدا کا چہرہ نہیں ہے بلکہ لفظ وجہ یہاں ذات کے معنی میں استعمال ہوا ہے. مختلف روایات میں اس آیت سے ان لوگوں کی نماز صحیح ہونے کے بارے میں استدلال کیا گیا ہے جنہوں نے اشتباہ یا تحقیق نہ ہو سکنے کی وجہ سے خلاف قبلہ نماز پڑھی ہو. مزید برآں اس سے سواری پر نماز پڑھنے کے جواز کے لیے بھی استدلال کیا گیا ہے. 117 آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. یعنی یہود و نصارہ و مشرکین کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، وہ تو پاک و منزہ ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے سامنے سرنگوں ہیں، سب اس کے بندے ہیں اور کوئی بھی اس کا فرزند نہیں ہے. آیت نمبر 117 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. آسمانوں و زمین کو وجود بخشنے والا وہی ہے، اور جب کسی چیز کو وجود عطا کرنے کا وہ فرمان جاری کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. عدم فرزند کے دلائل یہاں دیے گئے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہونا بے شک ان لوگوں کی کمزور افکار کی پیداوار ہے جو تمام امور میں خدا کو اپنے جیسا وجود قیاس کرتے ہیں. مختلف دلائل یہاں پر دیے گئے ہیں کہ انسان بیٹے کا محتاج ہے. ایک طرف تو اس کی عمر محدود ہے اور بقائے نسل کے لیے بیٹا ضروری ہے، دوسری طرف اس کی قدرت محدود ہے، خصوصاً بڑھاپے اور ناتوانی کے عالم میں اسے معاون اور مددگار کی ضرورت ہے جو بیٹے کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے. تیسرا ہے کہ انسانی نفسیات میں محبت و انس کی خواہش کے پیش نظر ضروری ہے کہ کوئی اس کا مونس و مددگار ہو. یہ مقصد بھی اولاد کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے. واضح ہے کہ خدا کے ہاں ان میں سے کوئی بھی بات کچھ مفہوم نہیں رکھتی، کیونکہ وہ تو عالم ہستی کو پیدا کرنے والا، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا اور ازلی و ابدی ہے. علاوہ ازیں جسم صاحب اولاد ہونے کا لازمہ ہے اور خدا اس سے بھی منزہ ہے. یہاں استعمال ہوا کن فیکون. یہ تعبیر قرآن کی بہت سی آیات میں آئی ہیں، ان میں سورہ آل عمران کی آیت 47 ہے اور 59 ہے، سورہ انعام کی آیت 73 ہے، سورہ نمل کی آیت 40 ہے اور سورہ مریم کی آیت 35 اور سورہ یاسین کی آیت 82 ہے. تو یہ جملہ خدا کے ارادہ تکوینی اور امر خلقت میں اس کی حاکمیت کے متعلق گفتگو کرتا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ کن فیکون سے مراد ہے کہ ہو جا، پس وہ فوراً ہو جاتی ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا کوئی لفظی فرمان ہو جا کی صورت میں صادر فرماتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس وقت وہ کسی چیز کو وجود عطا فرمانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ بڑی ہو یا چھوٹی، پیچیدہ ہو یا سادہ، یہ تمام آسمان و زمین کے برابر کسی علت کی احتیاج کے بغیر وہ ارادہ خود بخود عملی جامہ پہن لیتا ہے. اس ارادے اور موجود کی پیدائش کے درمیان لحظے کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس آیت سے مراد ہے کہ ارادہ الہی ان الوجود ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسا وہ ارادہ کرے بس وہ موجود ہو جاتا ہے، وجود پا جاتا ہے. مثلا اگر وہ ارادہ کرے کہ آسمان و زمین 6 ادوار میں معرض وجود میں آئے تو یقیناً بغیر کسی کمی بیشی کے وہ اسی مدت میں وجود پذیر ہوں گے، اور اگر ارادہ کریں کہ ایک لحظے میں موجود ہوں تو سب کے سب ایک لحظے میں وجود پا جائیں گے. یہ وہ جانتا ہے کہ کیسا ارادہ کرے اور کیا مسئلہ ہے.
یا مثلا اگر وہ ارادہ کرے کہ بچہ شکم مادر کی جنین میں 9 ماہ اور 9 دن میں اپنی تکمیل کے مرحلے طے کرے تو لہجے بھر کی کمی بیشی کے بغیر یوں ہی انجام پذیر ہوگا. اور اگر ارادہ کریں کہ تکامل کا یہ دور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی کم مقدار میں پورا کرے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیونکہ خلقت کے لیے اس کا ارادہ علت تامہ ہے، اور علت تامہ و معلول کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 118 یہ ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. بے علم افراد کہتے ہیں کہ خدا ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اور کوئی آیت و نشانی خود ہم پر کیوں نہیں نازل کرتا. ان سے پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، ان کے دل اور افکار ایک دوسرے کی مشابہ ہیں، لیکن ہم کافی تعداد میں اپنی آیات و نشانیاں حقیقت کے متلاشی اہل یقین کے لیے روشن و واضح کر چکے ہیں. آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. ہم نے تجھے حق کے ساتھ اہل دنیا کو اچھائیوں برائیوں کے مقابلے میں بشارت اور تحدید کے لیے بھیجا، اور اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے بعد تو اہل جہنم کی گمراہی پر جواب دہ نہیں ہیں. یعنی آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اب وہ نہیں مانے اور اس کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے. آیت نمبر 120 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اگلی آیت بھی جو اس رکوع کی آیت ہے 121 وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. آیت نمبر 120 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی غلط خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں اور ان کے تحریف شدہ مذہب کی پوری پیروی نہ کریں. کہیے ہدایت کامل صرف خدا کی ہدایت ہے. اگر آگاہی کے بعد بھی ان کی ہوا و ہوس کی پیروی کی تو خدا کی طرف سے تمہارے لیے کوئی سرپرست و مددگار نہیں ہوگا. آخری آیت جو اس رکوع کی 121 اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہود و نصارہ جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی ہے اور وہ اسے غور سے پڑھتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور جو ان سے کفر اختیار کرے گا وہ خسارے میں ہوگا. یہاں پر یہودیوں کے لیے کہا گیا کہ وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. تو گزشتہ آیت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے جس میں بشارت و تنبیہ شامل ہے، اور بتایا گیا کہ ہر دھرم گمراہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی. مندرجہ بالا آیات میں یہی بحث جاری ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں کی رضامندی حاصل کرنے پر زیادہ اصرار نہ کریں، کیونکہ وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ ان کی خواہشات کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مذہب کی پیروی کی جائے، پھر وہ راضی ہو جائیں گے. تو یہ ممکن نہیں ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مزید گہرائی میں ان آیات کا مطالعہ کریں تو یہ چیزیں تمام بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہم پر یہ بات آشکارا کر دیں گی کہ مختلف گروہ جو ہیں وہ خود بہکے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو بھی مسلسل کوشش کرتے ہیں بہکانے کی. تو ہمارا کام یہ ہے
اللہ کے نیک بندوں کا کام یہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی کتاب سے مسلسل متصل رہیں، جڑے رہیں، اور اس کی تلاوت کرتے رہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے رہیں، اس کی تفسیر پڑھتے رہیں، اس سے رہنمائی لیتے رہیں، انشاءاللہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طور سے قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور خدا وارث قرآن حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ان کے آوان و انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔